طارق فاطمی سے بات شروع ہوئی تھی، اب اس کا ذرا اگلا ڈو مور آ گیا ہے، اور اس میں انڈیا اور امریکہ کتنے خوش ہیں ان کی حکومت جو ہے وہ اپنا پلان کامیاب کرنے میں۔ پہلا ڈو مور کا مطالبہ آیا ہے، ذرا سنائیے گا جی پہلا ڈو مور کا مطالبہ۔ جی، اپنے پڑوسی پردھان منتری کو یہی میسج دینا چاہیں گے کہ وہ آتنکواد پر لگام لگانے میں وہ کامیابی حاصل کریں، اس سے ہیتو میرے ہماری ان کو شبھ کامنائیں۔ یہ تھے راج ناتھ سنگھ، دوبارہ سنا دیں، انڈیا کے وزیر دفاع ہیں جو شہباز شریف صاحب کو پیغام دے رہے ہیں۔ طارق فاطمی صاحب پہلی میٹنگ میں موجود ہیں، آپ ان دونوں چیزوں کو ملا کے ذرا دیکھ لینا، اور اس کے بعد ہم منتظر ہیں اپنے اداروں کا کہ وہ کس طریقے سے ریئیکٹ کرتے ہیں۔ سنائیے گا جی ذرا دوبارہ۔ اپنے پڑوسی پردھان منتری کو یہی میسج دینا چاہیں گے کہ وہ آتنکواد پر لگام لگانے میں وہ کامیابی حاصل کریں، اس سے ہیتو میرے ہماری ان کو شبھ کامنائیں۔ جی چوہش صاحب۔ اور آپ کو بڑی حیرانی ہوگی کہ ایک دوسرا بڑا اہم ترین ادارہ جس میں رات دن کا ایک کر دیا انصاف کی فراہمی کے لیے، وہاں ایک بہت زبردست قسم کے جج اور بہت اچھے انسان اور بہت بڑے جج، اور وہیں وہ بیٹھے تھے، اور انہوں نے برملا کل کہا کہ ہم نے جس طرح کا رویہ اپنایا ہے عوام میں، اس کے خلاف بڑی سخت ریزنٹمنٹ جو ہے وہ پھیلتی جا رہی ہے۔ عدالتوں کو بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی فیصلوں میں، اور ان چیزوں میں مداخلت کے معاملات میں ہمیں اب پبلک میں جاتے ہوئے خوف آنا شروع ہو گیا ہے۔ تو یہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، جو کہ میں نے کہا کہ جو بڑی فیئر لیسلی صرف اللہ کے خوف سے کام کرتے ہیں، انہوں نے بڑے بڑے فیصلے دیے ہیں اور کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ انہوں نے اپنی کمیونٹی سے کہا ہے کہ ہمیں ملکی مفادات کے پیش نظر فیصلے دینے چاہیے، اور عوام کے جذبات کے اوپر یعنی اس میں کھیلنا، ان سے کھیلنا، اٹ ول بی ویری بیڈ۔ میں کوئی تفصیلات نہیں بتا سکتا، صحیح ہے، یہ تو میرے ذرائع جو ہے۔ میں جی چوہش صاحب، بات یہ ہے کہ کسی نے مجھے بھی بتایا ہے کہ چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب، چیف جسٹس گلزار احمد صاحب، جسٹس اعجاز افضل صاحب، جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب، یہ سارے بھی کافی پشیمان بھی ہیں کہ ہم نے جس چیز کی بنیاد رکھی تھی اس کو یک لخت ملیا میٹ کر دیا گیا، ملیا میٹ ہو گیا، اور عوام میں بہت زیادہ ریزنٹمنٹ پیدا ہے۔ جی ہاں، وہ ملیا میٹ ہو گیا۔ اور یہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، ان کا نام میں بھول گیا، وہ سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا جو انہوں نے بنیاد رکھی تھی، جنہوں نے ایک ابتدا کی تھی، شروعات کی تھی، اس کو ریورس گیئر لگایا جا چکا ہے۔ اب تو خیر ڈپلومیٹک پاسپورٹ اور یہ سارے وہ بھی سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ تو اگلا ڈو مور کا مطالبہ چوہش صاحب وہ بھی سن لیں، وہ امریکہ اور بھارت کی طرف مشترکہ طور پہ آیا ہے، اور مشترکہ اعلامیہ ہے، چوتھا سالانہ امریکہ بھارت 2+2 وزارتی ڈائیلاگ۔ ہم اپنے معزز اداروں سے کہتے ہیں جناب سوچئے، وزراء نے دہشت گرد پراکسیز کے کسی بھی طرح کے استعمال اور سرحد پار کسی بھی قسم کی دہشت گردی کی شدید مذمت کی، اور ممبئی حملے اور پٹھان کوٹ حملے کے مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کیا۔ یہ چیپٹر کلوز ہو چکا تھا، یہ دوبارہ جرت نہیں ہو رہی تھی پچھلے 3.25 سال سے، کبھی نہیں آیا ممبئی اور پٹھان کوٹ 27 فروری کے بعد خاص طور پہ، لیکن آج یہ پہلی دفعہ آیا ہے۔ ذرا غور سنیے آگے کیا کہتے ہیں۔ وزراء نے تمام دہشت گرد گروپوں بشمول اقوام متحدہ سیکورٹی کونسل کی اعلان کردہ ممنوعہ تنظیموں القاعدہ، داعش، لشکر طیبہ، جیش محمد اور حزب المجاہدین کے خلاف سخت کارروائی کرنے پر زور دیا۔ وزراء نے پاکستان پر زور دیا کہ وہ اس بات کو، یہ وزراء ہیں جی امریکہ اور انڈیا کے، یقینی بنانے کے لیے فوری پائیدار اور اٹل کارروائی کرے کہ اس کے زیر کنٹرول کوئی بھی علاقہ دہشت گردانہ حملوں کے لیے استعمال نہ ہو۔ وزراء نے FATF کی سفارشات کے مطابق انسداد منی لانڈرنگ پر بین الاقوامی معیارات کو برقرار رکھنے اور تمام ممالک کی طرف سے دہشت گردی کی مالی معاونت سے نمٹنے کی اہمیت پر زور دیا۔ یہ وہ چوہش صاحب گٹھ جوڑ تھا جو امپورٹڈ حکومت نامنظور والا چل رہا ہے،
ڈو مور کا مطالبہ 3.25 سال بعد واپس آیا ہے. تو جو ایبسولیوٹلی ناٹ سے سلسلہ بند کیا تھا, شٹ اپ کال دی گئی تھی, اب ڈو مور سے سٹارٹ ہو چکا ہے. چوہدری صاحب نہیں تو آپ پھر یعنی جب دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی, لوگوں نے میرے صحن سے رستے بنا لیے. جب آپ ایک پاپولر ایک طاقتور پرائم منسٹر کو رائٹلی اور رانگلی, یعنی پرسیپشن یہ ہے کہ غیر ملکی سازش کے نتیجے میں نکالا گیا ہے, تو پھر جب آپ یہ کریں گے تو وہ تو پھر دندنائیں گے. پھر وہ کہیں گے ہمیں اب آپ کی یہاں کامنگ کرنے دیں, ڈرون اٹیک ہم کریں گے, پاکستان میں 2-3 اڈے دیں, اور انڈیا اور ہم مل کے جا کے افغانستان میں امن قائم کریں گے. انہوں نے سر کھوتی دا عمل قائم کرنا ہے. جو اتنے تباہی ہوئی ہے, لکھاں بندے نے مار دیتا ہے, انہوں دی وجہ نہ تو ہوا ہے. بالکل. آپ نے چوہدری صاحب بات آپ جی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ ابھی دیکھتے جائے, آپ نے ان کو ابھی نکیل ڈالنی ہے. یو ہیو ٹو ریورٹ بیک ٹو پاکستان گورنمنٹ. امپورٹڈ ٹرینڈ یہ وہ اس پر نہیں کام بننا. یہ ثابت ہو گیا چوہدری صاحب کہ آپ جتنے بڑے چور ہیں اور جتنے بڑے سینہ زور ہیں, آپ کو کچھ نہیں کوئی کہہ سکتا, بلکہ آپ کو بلا کے اس سے بڑے اعزازات سے نوازا جائے گا. یہ ذہن میں رکھیے گا. اب آگے آپ نے کہا جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کی آپ نے بات کی, تو یہ رد عمل سامنے آ چکا ہے. کل میں سلام پیش کرتا ہوں ایسے ججوں کو جس میں کوئی شبہ نہیں, اپنا بات کرتے ہیں. انہوں نے فیصلہ دیا ہوا ہے. جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے اس وقت فیصلہ دیا تھا الطاف حسین کے بارے میں جب ان کا نام سن کے خوف زدہ ہو جاتے تھے. اس وقت نام نہیں لیتا تھا. اس وقت انہوں نے کہا تھا, پابندی لگائی تھی اس پہ, اس دہشت گرد پہ پابندی لگائی تھی, جس کے پیچھے MI6 کھڑی تھی, جس کے پیچھے ساری انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کھڑی تھی. تو اس لیے یہ سارا GIT اور سارے پتہ نہیں کیا کیا سارے اپنے اپنی جگہ پہ رو رہے ہیں بیچارے کہ ہمیں جہاد کا درس دیتے دیتے یہ کیا ہو گیا. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.